یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معظم اور قابل قدر سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو احاطہ کرتے ہوئے عالمی اشاعتی ادارہ دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے اسے 11 جلدوں میں مرتب کیا ہے، اور سیرت النبی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں اسے تحریر فرمایا ہے. میری کوشش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پہلو زندگی کو احسن طریقے سے اور جہاں تک انسائکلوپیڈیا سے ہم ان کی زندگی کے لمحات کو بیان کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دیں. اور آج زبور کی بشارات کی پیشگوئیوں کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی مختلف صحائف آسمانی اور مختلف آسمانی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے. معزز سامعین، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ آسمان کی مخلوق ہے، اور اس کا اصل گھر آسمانوں میں ہی ہے. یہ زندگی جو مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت کے طور پر دی ہے، ایک موقع کے طور پر دی ہے، ایک آپشن کے طور پر دی ہے، ایک ایسے وقت کے طور پر دی ہے جہاں پہ آپ نے جو بے وفائی آسمانوں پر کی تھی ابلیس کے کہنے پر، اور آپ کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور پھر آپ پر بے پناہ رحمت کرتے ہوئے، بے پناہ فضل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے واپس اپنے اصل گھر کے حقدار بنو جہاں سے تم نکالے گئے ہو. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کا ایک ہی راستہ ہے. شیطان نے چیلنج کیا کہ تیرے بندے فرما بردار نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. میری خدا سے دعا ہے کہ جس مان سے، جس فخر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، میری دعا ہے کہ میں اور آپ ان بندوں میں شامل ہو سکیں، اور اپنے رب کا جو مان اس نے انسان پر کیا اس کے تقاضوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھال کر پورا کریں، اور ہم واپس اپنے اصل گھر لوٹ سکیں. اسی لیے یہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت اقدس ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا. اس نے
بے پناہ پیار کیا ہے، اور یہ اس کا بے پناہ پیار ہی ہے کہ اس نے ہمیں ایک سیکنڈ موقع، ایک مہلت دی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو اس کی معافی مانگیں اور اچھے اور نیک اعمال کریں، مجھ پر ایمان لائیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی سیرت کے مطابق زندگیوں کو اٹھا لیں، اور پھر آپ اپنے اصل گھر کے حقدار بن سکتے ہیں اور میری رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ سبق ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا۔ آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم زبور کی پیشن گوئیاں پڑھ رہے تھے، اسی سلسلے میں 6 پیشن گوئیاں اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی ہیں۔ اب یہ نمبر 7 پر پیشن گوئی ہے، لیکن اس کو اپنی جو پیشن گوئی زبور کی ہوئی، زبور کی دوسری پیش گوئی، اس کو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتی ہوں تاکہ موجودہ سبق اپنے پچھلے سبق کے ساتھ مل سکے، اور اسی سلسلے میں یہ نمبر 7 آپ کے سامنے میں بعد میں پیش کروں گی۔ زبور کی دوسری پیش گوئی کیا تھی؟ زبور داؤد میں شامل سلیمان علیہ السلام کے گیت میں لکھا ہے، اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزاریں گے، سبا اور سیوا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی متی ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں نے 6 نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب اسی پیش گوئی میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں وہ ہے لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے۔ اس پیش گوئی کے مطابق بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کی بعثت سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ نمبر 8، اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ دنیا بھر میں 15 صدیوں سے روزانہ اذان میں 5 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی گونجتا ہے اور قیامت تک گونجتا ہی رہے گا، جو اس پیش گوئی کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ قرآن مجید بھی
یہی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہی صدائے دل نواز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں بھی گونجتی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے کتنے خوبصورت شعر کہے ہیں۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذَّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فضل عرشی محمود و حاضہ محمد۔ معبود برحق نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ اس کا ایمان افروز مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب مؤذن 5 وقت اشہد میں گواہی دیتا ہے کی صدا لگاتا ہے، اور اس نے اپنے اسم گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی بھی ہویدہ کر دیا تاکہ اسے بھی عظمت عطا کر دے۔ صاحب عرش محمود یعنی الدوام سزاوار حمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں، یعنی جن کی بار بار رہ کر بہت تعریف و توصیف کی جائے۔ معزز سامعین، اب ہم زبور کی تیسری پیشگوئی کی طرف آتے ہیں۔ زبور کے ایک گیت میں ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں۔ معزز سامعین، زبور کی اس تیسری پیشن گوئی میں جو اہم نکات ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ نمبر 1، مبارک ہے وہ جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ زیون یا سیون ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر شروع یروشلم بیت المقدس آباد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تشریف لے گئے۔ یہ مبارک سفر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں عالم بالا تشریف لے گئے۔ دوسرا پوائنٹ، وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اردو بائبل کی طرح عربی کتاب المقدس میں بھی وادی بقا رونے کی وادی سے گزرنے کا ذکر ہے، تاہم بائبل کے نیو انٹرنیشنل ورژن میں اس وادی کا نام والی آف بقا ہی ہے درج ہے، جبکہ کنگ جیمز ورژن میں اسے ویلی آف ویپنگ وادی البقا سے بدل دیا گیا ہے، لیکن حاشیے میں ویلی آف بقا بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اسے لبنان کی سرسبز اور وافر پانی والی وادی بقا بھی نہیں گردانا جا سکتا، کیونکہ بائبل میں لبنان کے حوالے سے اس نام کی وادی کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مزمور داؤد میں بقا یا بکا کا ذکر ہے، اور یہ مکہ ہی کا ایک نام ہے۔ بکا اور مکہ دونوں نام بلد الحرام ہی کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں میم اور بے میں اکثر تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جیسے لازم اور لازب، لام الف لا زے اور بے، لازم، اور ملید اور بلید۔ قرآن مجید میں بھی مکہ کو بکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو بقا یعنی مکہ میں ہے، وہ ساری دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس سے صریحاً یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زبور کی اس پیشگوئی میں وادی بقا یا مکہ کا ذکر ہے جہاں زمزم کا چشمہ ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، اور یہیں سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات صہیون یعنی بیت المقدس کا سفر کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں، بائبل عہد عتیق میں اس قدر تحریف کے باوجود وادی بقا کے الفاظ آج تک موجود ہیں، لیکن مترجمین نے اسے وادی البقا بنا دیا ہے اور علم کی بجائے نکرہ کر دیا ہے۔ مزامیر داؤد کے الفاظ جو عربی ترجمے میں آتے ہیں وہ یہ ہیں، طوبیٰ لأناس عزهم بکا توروں کو بیتے کا فی قلوبہم عابرین فی وادی البقا یسیرونہ بینہا۔ طوبیٰ لأناس عزهم بکا تور کو بیتے کا فی قلوبہم عابرین فی وادی البقا یسیرونہ ینوعا۔ مبارک ہے وہ انسان جن میں قوت تجھ سے ہے، ان کے دل میں تیری راہیں ہیں، وہ بقا کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے ہیں۔ لیکن علماء یہود کو صدیوں کے بعد احساس ہوا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، چنانچہ جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ اعتراف موجود ہے کہ وہ ایک مخصوص وادی ہے جس میں پانی نہ ملتا تھا، اور جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس کے ذہن میں ایسی وادی کی تصویر تھی جس کے خاص قدرتی حالات تھے جن کی ترجمانی اس نے ان الفاظ سے کی ہے۔ انہی صحیفوں کے انگریزی مترجموں نے ترجمے میں صحت و احتیاط کا عربی مترجموں سے زیادہ ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے بقا کا لفظ اس طرح باقی رکھا ہے جیسا کہ اصل صحیفے میں تھا، انہوں نے اس کو حرف بی نہ کہ اسمال بی سے لکھا ہے بلکہ کیپٹل بی سے تحریر فرمایا ہے۔ بقا جیسے عام طور پر اسماء و اعلام کو لکھا جاتا ہے، یہ انگریزی ترجمہ یہ ہے، Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them who passing through the valley of Baqa make it a well۔ زبور کی چوتھی پیشگوئی کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ مزمور سلیمان نامی دعا میں لکھا ہے، اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہے لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر بارش کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ یہ پیشگوئی بھی صریحاً
نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جنہوں نے سچائی اور انصاف کے ذریعے لوگوں میں عدالت قائم کی، اخلاقی اقتدار کی بلند پایہ روایات قائم کی، محبت و الفت کو اسلامی اخوت و مساوات کی لڑی میں پرو دیا۔ آپ کی قائم کردہ اسلامی ریاست میں سلامتی اور سچائی کا دور دورہ تھا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد ان شرعی احکام کے اصول و ضوابط پر مستحکم ہوئی جس پر الہی مہر سب تھی۔ کائنات کی تمام رعنائیاں امن و سلامتی کی فضا میں ہر انسان کی ضروریات پوری کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو انصاف دیا، محتاجوں کی دستگیری کی اور ظالموں کا استحصال کیا۔ جب تک سورج اور چاند اپنے طلوع و غروب کے نظارے دکھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بارش کی طرح عام ہوگا۔ عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں یہ امت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقطع ہوئی ہو۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں ہر لحظہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سیرت عمل کا بہترین نمونہ، کامل ضابطہ حیات اور مسلمانوں کے لیے مرجع و ماوا ہے۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں پائی جاتی ہیں۔ یہود کے معود مسیحا یا نصارہ کے مسیح کی زندگی میں ان خصوصیات کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد